السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیے آج اس کتاب کا گولڈن اردو کا دوسرا سبق شروع کرتے ہیں، اور اس کا دوسرا سبق ہے نیا قانون، افسانہ نیا قانون۔ اور یہ افسانہ سعادت حسن منٹو کا لکھا ہوا ہے۔ سعادت حسن منٹو ایک بہت بہترین رائٹر اور افسانہ نگار ہے۔ انہی کا افسانہ ہے نیا قانون۔ نیا قانون یہ افسانہ کافی بڑا ہے۔ چلیے آج اس کا ہم خلاصہ پڑھتے ہیں، خلاصہ جانتے ہیں مختصر طریقے پر۔ پورا افسانہ پڑھنے کے اندر آپ کو کئی دن لگیں گے، اس لیے آج ہم مختصر طریقے پر اس کا خلاصہ پیش کرتے ہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں خلاصہ۔ اس میں جو ہے اس کہانی کا جو کردار ہے ایک منگو کوچوان ہے۔ منگو کوچوان، منگو نام ہے اور کوچوان کہتے ہیں تنگا چلانے والے کو، ٹم ٹم چلانے والے کو، گھوڑا گاڑی چلانے والے کو۔ تو کوچوان یہ ہے کوچوان۔ یہ جو ہے تانگا چلاتا ہے، گھوڑا گاڑی چلاتا ہے، اور گھوڑا گاڑی چلاتے ہوئے اس کی جو سواری اس پر بیٹھتی ہے تو اس کی باتوں پہ غور کرتا ہے۔ اس وقت ہندوستان کے اندر انگریز یہاں پر تھے، اور یہ 1930 کی بات ہے، 1935 کی بات ہے۔ تو یہ جو ہے کچھ سیاسی شعور بھی رکھتا ہے اور باتیں کرنے میں بہت اچھا رہتا ہے یہ۔ اور اس کے اڈے پر جہاں پر یہ گھوڑا گاڑی لگاتا ہے اور بھی بہت سارے تانگے والے ہوتے ہیں، ان میں سب سے زیادہ یہ عقل مند سمجھا جاتا ہے، کیونکہ یہ ادھر ادھر کی باتیں سن کر وہ لوگوں کو آ کر بتاتا ہے، اپنے ساتھیوں کو آ کر بتاتا ہے۔ اور یہ انگریزوں سے بہت زیادہ نفرت کرتا ہے، کیونکہ وہ ہندوستانیوں کو ستاتے تھے، اس لیے یہ جو ہے بہت زیادہ اس سے نفرت کرتے ہیں، اور نفرت کرنے کی کئی وجہ ہیں جو آگے بتلائیں گے۔ ایک دن یہ ایک سواری کو لے جا رہا تھا، اور سواری آپس میں بات چیت کر رہی تھی کہ ایک نیا قانون آنے والا ہے، نیا قانون آنے والا ہے۔ تو اس کو لگا کہ اب نیا قانون آئے گا تو اب ہمیں آزادی مل جائے گی اور انگریز یہاں سے بھاگ جائیں گے تو سب کچھ بدل جائے گا، اس طریقے سے پریشانی ہمیں نہیں اٹھانی پڑے گی، یہ انگریز ہمیں ذلیل کرتے ہیں اور ستاتے ہیں۔ تو اسی خوشی میں یہ لوگوں کو باتیں سناتا ہے۔ تو یہ اس کا مختصر سا احوال ہے۔ اس میں ہم چلو دیکھتے ہیں اصل کتاب کے اندر، تاکہ اس میں ہمیں اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے۔ خلاصہ: اگرچہ منگو کوچوان پڑھا لکھا نہیں تھا، اس کے باوجود کوچوان اسے عقل مند سمجھتے تھے، اس کو عقل مند سمجھتے تھے، اور جو گاڑی باندھ تھے، تانگا والے تھے، اس کو سمجھتے تھے یہ بہت ہوشیار ہے، عقل مند ہے۔ اس کی معلومات عامہ بھی کافی وسیع تھی، کافی وسیع معنی بہت زیادہ تھی، معلومات عامہ جنرل نالج۔ دوسرے کوچوان اس سے نئی نئی معلومات اور حالات جاننے کی خواہش مند رہتے تھے۔ جب بھی وہ کہیں پر آتا، جمع ہوتے سارے لوگ، تو کہتے تھے بھائی ایک منگو ذرا آج کی خبر سناؤ، تازہ خبر سناؤ۔ تو اسپین میں جنگ چھڑنے کی افواہ گرم ہوئی تو منگو نے جلد ہی جنگ چھڑنے کا اعلان کر دیا، یعنی اپنے ساتھیوں میں بول دیا کہ بھئی جنگ ہونے والی ہے۔ اور جب واقعی جنگ چھڑ گئی تو سب نے کوچوان منگو کی قابلیت کا لوہا مان لیا۔ استاد منگو انگریزوں سے بڑی نفرت کیا کرتا تھا، اسے انگریزوں کی حکومت اور ہندوستانیوں پر کیے گئے ظلم پسند نہ آتے تھے۔ اس کی نفرت کا ایک دوسرا سبب یہ بھی تھا کہ چھاونی کے گورے یعنی وہ انگریز کو وہ گورا ہی کہا کرتا تھا، او گورے، اسے بہت ستایا کرتے تھے، اس کے ساتھ کتوں جیسا برتاؤ کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ استاد منگو کو ان کا رنگ بھی بالکل پسند نہ تھا۔ وہ جب کسی گورے کے سرخ و سفید چہرے کو دیکھتا تھا تو اسے متلی آ جایا کرتی تھی، یعنی الٹی جانے کے قریب ہوتی تھی، اس کو متلی کہتے ہیں، متلی آ جایا کرتی تھی۔ جب کبھی کسی شرابی سے اس کا جھگڑا ہو جاتا تو اس کی بے کیفی بڑھ جاتی تھی، یعنی وہ بے چین ہو جاتا تھا۔ وہ شام کو اڈے پر آ کر ہل مارکا سگریٹ پیتا یا حقے کے دم لگایا کرتا تھا۔ ہل مارکا ایک سگریٹ کمپنی کا نام ہے، ہل مارکا، جیسے چاند مارکا لنگی ہوتی ہے، اسی طریقے سے گولڈ فلیگ وغیرہ یہ سگریٹ ہوتا ہے، اسی طریقے سے ہل مارکا سگریٹ تھا۔
اور जी भर कर गोरों को गालियां देता था। सिगरेट पीता रहता और गालियां देते हुए वे कहता कि आग लेने आए थे, अब घर के मालिक बन गए, अब हमारे मालिक हैं और हम पर रौब जमाते हैं जैसे हम उनके नौकर हों। जब तक उसका कोई साथी उसके साथ बैठा रहता वो यूं ही अपने दिल की भड़ास निकालता रहता था। ठीक है, चलिए। एक दिन उस्ताद मंगू को अपनी सवारियों की गुफ्तगू से पता चला कि हिंदुस्तान में जदीद आइन, यानी जदीद माने नया, आइन माने कानून, नया कानून नाफिज होने वाला है, लागू होने वाला है। तो वो बहुत खुश हुआ। उसके तांगे की ये सवारियाँ दो मारवाड़ी थे जो आपस में इंडिया एक्ट के बारे में बातें कर रहे थे। इंडिया एक्ट 1935 के बारे में बातें कर रहे थे कि ये कानून आने वाला है। आज मंगू अपने घोड़े को नहीं पीट रहा था, वरना जो है ना वो घोड़े को बहुत पीटता था और बहुत तेज़ी से भगाता था कि जल्दी पहुंच जाए और फिर दूसरा ट्रिप वो लगा ले, बल्कि पूरी तवज्जो से मारवाड़ियों की बातचीत सुन रहा था। उन सवारियों को पहुंचाकर उस्ताद मंगू ने दीनू हलवाई, उसको लगा कि अब जो है खुशी का दिन आने वाला है, इसलिए पहुंचाकर दीनू हलवाई, दीनू ये नाम है हलवाई का, दीनू हलवाई की दुकान पर लस्सी पी और मूँछों को ताव देता हुआ अड्डे पर जा पहुंचा। लेकिन इत्तेफाक से वहाँ कोई जान पहचान वाला नज़र न आया। इधर उसके पास जो इतनी बड़ी खबर थी उसे सुनाने के लिए बेचैन हो रहा था। गांव में भी, दोस्तों में भी कुछ लड़के ऐसे होते हैं कि जहां से कोई उसको खबर मिली वो चाहता है कि सबसे पहले मैं ये खबर शेयर कर दूं, इसी तरह वो भी था कि फ़ौरन वो सबको खबर सुनाने के लिए बेचैन रहता था। आधे घंटे तक वो नए कानून के बारे में सोचता रहा और टहलता रहा। तब कहीं नत्थू गंजा पगड़ी बगल में दबाए अड्डे में दाखिल हुआ। उस्ताद मंगू ने खुशी खुशी मज़े लेकर नए कानून के मुताल्लिक अपने दोस्त से बातें शुरू कर दी और रूस के बादशाह सोवियत यूनियन के इश्तराकी निज़ाम की सरगर्मी को इंडिया एक्ट से मिलाते हुए कहा कि सब रूस के बादशाह की मदद का नतीजा है, कि अगर हम वहाँ के बादशाह की मदद ना होती तो ऐसा ना होता। एक रोज़ उसके तांगे में दो बैरिस्टर यानी कानूनदा बैठे नए आइन पर बड़े ज़ोर से तनकीद कर रहे थे। चूँकि उस वक्त गाड़ी यही थी, तांगे की गाड़ी होती थी, इसमें जाने में आसानी होती थी, तो बैरिस्टर बैठ गए तो और नए कानून पर बातें कर रहे थे। एक दूसरे से कह रहा था कि जदीद आइन फेडरेशन है जो मेरी समझ में अभी तक नहीं आया, बिल्कुल अनोखी फेडरेशन है, या ना देखी ना सुनी। बातचीत ज़्यादातर ऐसी ज़बान में हो रही थी जिसमें अंग्रेज़ी ज़बान के लफ्ज़ ज़्यादा थे, इसलिए उसके पल्ले और तो कुछ पड़ा नहीं। बस उस्ताद मंगू ने ये नतीजा निकाल लिया कि ये वकील लोग नए कानून को बुरा समझते हैं और नहीं चाहते कि उनका वतन आज़ाद हो। उसको समझ में आया कि ये जो नया कानून आने वाला है ये लोग उसके ख़िलाफ़ बातचीत कर रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि हमारा मुल्क जो है हिंदुस्तान आज़ाद ना हो, जिसके नतीजे में उसने उन वकीलों को कई बार हकारत की निगाह से भी देखा कि यार इस तरीके से मेरे देश में कानून आ रहा है और ये उस कानून को गलत कह रहा है। वो किसी अंग्रेज़ को टोडी बच्चा कहकर बड़ा खुश होता। टोडी बच्चा क्या कहता था? टोडी बच्चा। उसके बाद उसके तांगे में गवर्नमेंट कॉलेज के 3 तलबा भी बैठे नए कानून पर बहस कर रहे थे, जिसको सुनकर उस्ताद मंगू के नज़दीक नया कानून का मतलब था कि कोई नई चीज़, और वो यूं मुस्तकबिल में घोड़े का नया साज देखता। पहली बार अप्रैल तक उस्ताद मंगू पोचवान ने जदीद आइन के ख़िलाफ़ और हिमायत में बहुत सुना और समझा। वो समझता था कि 1 अप्रैल को नए कानून के आते ही सब मामला साफ़ हो जाएगा, यानी अंग्रेज़ चले जाएंगे, हम आज़ाद हो जाएंगे और हमें अंग्रेज़ इतना सताएंगे नहीं। खुदा करके वो दिन आ ही गया। उसने कई तंग और खुले बाज़ारों का चक्कर लगाया, मगर उस्ताद मंगू को हर चीज़ पुरानी ही नज़र आई। यानी जब अप्रैल का महीना आया कि उसमें नया कानून लगने वाला है तो उसको लगा कि सारी चीज़ें बदल जाएंगी, दुकान ये सब जो है बाज़ार बदल जाएंगे और खुशी होगी हर जगह। तो उसने हर जगह जाकर चक्कर लगाया, लेकिन सारी चीज़ें उसको वही पुरानी नज़र आ रही। सिर्फ
اس نئی کلغی کے جس پر استاد نے 14 آنے خرچ کر دیے تھے 14 آنے خرچ کر دیے تھے اسے خیال آیا کہ اس گورے ہی سے وہ پیسے وصول کرنے چاہیے، یعنی یہ اپنے گھوڑے پر اور ٹانگے پر جو ہے نیا کپڑا ڈالتا ہے اور وہ 14 آنے کا خریدتا ہے۔ چنانچہ جس گورے نے منگو کو روکا تھا موڑ کر تانگا اس کے پاس لے گیا اور اس سے پوچھا، صاحب بہادر کہاں جانا مانگتا ہے؟ کہاں جانا مانگتا ہے مطلب کہاں جانا چاہتا ہے؟ منگو نے یہ بات بہت طنزیہ انداز میں پوچھی، اور صاحب کہاں جانا مانگتا ہے؟ گورا آگے بڑھا اور دونوں کی آنکھیں چار ہوئی، یعنی دونوں کی آنکھیں مل گئی۔ تو یہ وہی گورا تھا جو ایک بار منگو سے لڑ چکا تھا۔ استاد منگو نے چابک جیسی تیزی والے لہجے میں دوبارہ پوچھا، کہاں جانا مانگتا ہے صاحب؟ تو گورے نے جواب دیا، ہیرا منڈی۔ ہیرا منڈی۔ منگو نے کہا کہ کرایہ 5 روپے ہوگا۔ گورا آگے بڑھا اور اس نے استاد منگو کو نیچے اترنے کا اشارہ کیا اور بید کی پالش کی ہوئی پتلی چھڑی استاد منگو کی موٹی ران کے ساتھ 2-3 بار لگائی۔ بید یعنی جو ہاتھ میں بوڑھے لوگ ایک ڈنڈی مڑی ہوئی لکڑی لے کر رہتے ہیں، اس کو بیت بولتے ہیں، بیت یا بید۔ ہاں، تو استاد منگو نے کھڑے کھڑے پستہ قد گورے کو دیکھا اور اس نے ایک گھونسا گورے کے جڑ دیا، یعنی زور سے اس کا ایک گھونسا مار دیا اور اس کے بعد اسے دھڑا دھڑ پیٹنا شروع کر دیا۔ گورے نے حیران ہو کر ادھر ادھر بچنے کی کوشش کی اور بعد میں مدد کے لیے چلانا شروع کیا۔ اور یہ منگو کوچوان جو تھا نا بڑا تگڑا تھا اور اس کا سینہ اور اس کی چھاتی بھی بہت چوڑی تھی، اس لیے ڈرتا نہیں تھا۔ منگو کے پیٹنے کی رفتار میں اضافہ ہوتا گیا اور ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتا جاتا، پہلی اپریل کو بھی وہی اکڑ پوں، یعنی اب نیا قانون آ گیا تب بھی اس طرح کر رہا ہے، اب ہمارا راج ہے بچہ، یعنی اس کو جو ہے انگریز کو بچہ ٹوڈی کہتا تھا، تو اب کہہ رہا ہے اب ہمارا راج ہے بچہ۔ لوگ جمع ہو گئے اور 2 سپاہیوں نے بڑی مشکل سے گورے کو استاد منگو سے چھڑایا۔ استاد نے بڑی مشکل سے سانس پر قابو پا کر کہا، وہ دن گزر گئے جب خلیل خاں فاختہ اڑایا کرتے تھے، اب نیا قانون ہے میاں، نیا قانون۔ اس طریقے سے اس کو کہا۔ سپاہی استاد منگو کو تھانے کے اندر کمرے میں لے گئے اور وہاں بھی جو ہے یہی رٹ لگاتا رہا کہ نیا قانون ہے، نیا قانون۔ سپاہی نے کہا، کیا بک رہے ہو، قانون وہی پرانا ہے، اور اس کو حوالات میں بند کر دیا، اس کو جو ہے حوالات میں بند کر دیا۔ تو یہ ہے نیا قانون جس کو سعادت حسن منٹو نے لکھا۔ تو اس کو دیکھنے کے بعد اس کو سمجھ میں آیا کہ نیا قانون جو ہے اصل میں صرف دکھاوے کا ہے، دکھاوے کا ہے، کچھ بدلا نہیں ہے، اسی طریقے سے اس کے اوپر اور ہندوستانیوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ تو یہ ہے اس کا خلاصہ، اور ہم کل پڑھیں گے سعادت حسن منٹو کے بارے میں۔